السلام علیکم سیدہ وائس کے پیارے پیارے دیکھنے والوں اور سننے والوں، یہ کہانی ایک عورت کی جنگ کی ہے اپنے محبوب کے لیے۔ ایسا کیا کیا اس نے؟ سن کر حیران رہ جائیں گے ہمیشہ کی طرح۔ ایک انوکھی اور سبق آموز داستان لے کر آئے ہیں، مس مت کیجیے گا، شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ وائس کو، ساتھ اس کے بیل آئیکن کو ہرگز دبانا نہ بھولیں۔ وہ ایک بہت با اعتماد لڑکی تھی، اس میں بے پناہ کشش تھی۔ اس کا لباس یہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی پوش فیملی سے تعلق رکھتی ہے، کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ سارا، اس نے بتایا اپنا نام۔ سارا، تم ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو، پھر اس قسم کا شوق کیوں پال رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ شیشہ ہوٹلوں پر پابندی ہے؟ جانتی ہوں میں، اس نے کہا، لیکن مجھے اس نشے کی عادت پڑ گئی ہے۔ شہر میں اس قسم کے سارے ہوٹل بند ہو گئے ہیں، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں۔ کون لایا تھا تمہیں؟ میری ایک دوست، لیکن وہ آپ کے چھاپے سے پہلے چلی گئی۔ اوہ، میں مسکرا دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے کہا، نہ جانے کیوں مجھے تم پر رحم سا آ رہا ہے۔ تم کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، اس لیے تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں، حالانکہ یہ میرے اصول کے خلاف ہے۔ اب جاؤ، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ تم آئندہ سے اس قسم کی گھٹیا جگہوں پر نہیں جایا کرو گی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے ایک خاص ماتحت پولیس آفیسر نے حیرت ظاہر کی۔ سر جی، آپ نے اس کو جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ میرا مطلب ہے سر جی، یہ تو آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی۔ ہاں بخش، ہے تو میرے اصول کے خلاف، لیکن کبھی کبھی اصول بدلنے بھی پڑتے ہیں۔ اچھا، تم ایک کام کرو، اس لڑکی کا ایڈریس تو لے لیا ہوگا؟ ہاں سر جی، آپ تو جانتے ہیں کہ میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ مسکرا کر بولا۔ اب یہ کام تمہیں کرنا ہے کہ اس کے محلے میں جا کر بہت ہوشیاری کے ساتھ ذرا اس کے بارے میں معلومات کرو۔ میں سمجھ گیا سر جی۔ ہاں بخش، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اب میں اکیلا رہتے رہتے اکتا چکا ہوں۔ انسان بھی تو ہوں نا، دل چاہتا ہے گھر بسا لوں، ایک اچھی بیوی مل جائے تو اس کے ساتھ زندگی گزر جائے گی۔ اتنا بڑا ارادہ ہے سر، لیکن کیا معلوم یہ لڑکی کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے۔ پولیس کی اتنے برسوں کی نوکری میں اگر بندے کی پہچان نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ایسی نوکری کا؟ یہ تو ہے سر، مجھے بھی وہ لڑکی ٹھیک معلوم ہو رہی تھی، یعنی اچھے گھرانے کی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس کے بارے میں معلومات کر ڈالو۔ دوسرے دن بخش نے پوری تفصیل بتا دی۔ وہ لڑکی ایک چھوٹی سی کالونی میں رہتی تھی۔ اس نے پولیس کو بھی یہی بتایا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی تھی۔ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے والد ریٹائر ہو چکے تھے، کسی اسکول کے پرنسپل تھے۔ اس لڑکی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات سننے میں نہیں آئی تھی، غرض یہ کہ وہ ایک صاف ستھری لڑکی تھی۔ بخش، اس لڑکی کے بارے میں کچھ اور پتہ چلاؤ۔ سمجھ گیا سر۔ نہیں، اس لڑکی کی کسی لڑکے سے کوئی دوستی نہیں ہے۔ اس محلے میں اپنا فیاض خان ہے، اس سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سر کہ وہ بندہ اڑتی چڑیا کو بھی شک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ میں ہنس پڑا، یعنی اس لڑکی کے بارے میں میرے جو خیالات تھے وہ درست تھے، وہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے کس طرح شادی کے لیے راضی کیا جائے، کس طرح اسے یقین دلایا جائے کہ پولیس آفس میں میرا جو روپ ہوتا ہے وہ مجبوراً ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کی ایک کوشش ضرور کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں اس علاقے کی طرف چلا گیا۔ یہ میرا جانا پہچانا علاقہ تھا، بہت پہلے میں یہاں رہ چکا تھا، اس لیے یہاں کی گلیاں اور راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ میں سادہ لباس میں وہاں گیا۔ میں نے اپنی گاڑی دور کھڑی کی تھی۔ کچھ دکاندار میری جان پہچان کے تھے جو ابھی تک اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ میں ان کی دکانوں سے کتراتا ہوا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ میرا رخ اسی گلی کی طرف تھا جس میں وہ لڑکی رہتی تھی۔ سننے والوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ آخر کیوں میں اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی، اس کے علاوہ وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی، ورنہ لڑکیاں تو میرے قریب آتی ہی رہتی تھی، مجبوراً یا خوشی سے۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں کہ میں نے اپنے عہدے کا پورا فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ وہ لڑکی کچھ اس طرح مجھے بھا گئی تھی کہ میں اس کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی فطرت کے خلاف کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ زندگی میں شاید مجبوری اور بے بسی کا ایک ایسا لمحہ آیا کرتا ہے۔ اس گلی سے باہر 2-4 دکانیں بنی ہوئی تھی۔ شاید وہ دن دعا کی قبولیت کا تھا۔ اچانک وہ لڑکی دکھائی دے گئی۔ وہ گلی سے نکل کر دکانوں ہی کی طرف آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بھی ایک انہونی سی بات تھی، مجھ جیسا انسان جو چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں تھا، اور آج ایک لڑکی کو دیکھ کر میرا دل سنبھال ہی نہیں رہا تھا۔ دل کی دھڑکن، کسی لڑکی کا انتظار، کسی کی نگاہ کرم کی امید۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اسی وقت وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اچانک
وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کی آواز میں دیوانگی سی تھی۔ سر میں نے تو آپ کو گلی سے باہر آتے ہی دیکھ لیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا آپ یہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، میں کسی کام سے آیا تھا، پیاس لگی تو کولڈ ڈرنک پینے کے لیے رک گیا۔ کیا تم یہاں رہتی ہو؟ جی ہاں، سامنے والی گلی میں، اس نے اشارہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلائی۔ اچھا تم اپنا کام کرو۔ وہ لڑکی کچھ اس طرح مجھے بھا گئی تھی کہ میں اس کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں یہ سب کچھ اپنی فطرت کے خلاف کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ زندگی میں شاید مجبوری اور بے بسی کا ایک ایسا لمحہ آیا کرتا ہے۔ اس گلی سے باہر 2-4 دکانیں بنی ہوئی تھی۔ شاید وہ دن دعا کی قبولیت کا تھا۔ اچانک وہ لڑکی دکھائی دے گئی۔ وہ گلی سے نکل کر دکانوں ہی کی طرف آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بھی ایک انہونی سی بات تھی، مجھ جیسا انسان جو چوروں اور ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے کبھی گھبراتا نہیں تھا، اور آج ایک لڑکی کو دیکھ کر میرا دل سنبھال ہی نہیں رہا تھا۔ دل کی دھڑکن، کسی لڑکی کا انتظار، کسی کی نگاہ کرم کی امید۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اسی وقت وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سر آپ یہاں؟ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کی آواز میں دیوانگی سی تھی۔ سر میں نے تو آپ کو گلی سے باہر آتے ہی دیکھ لیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ کیا آپ یہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، میں کسی کام سے آیا تھا، پیاس لگی تو کولڈ ڈرنک پینے کے لیے رک گیا۔ کیا تم یہاں رہتی ہو؟ جی ہاں، سامنے والی گلی میں، اس نے اشارہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلائی۔ اچھا تم اپنا کام کرو، میں جا رہا ہوں۔ ارے اس طرح کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ آپ کو تو میرے گھر چلنا ہوگا۔ تمہارے گھر؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں سر، میرے گھر۔ میں اپنے والد سے آپ کی ملاقات کروانا چاہتی ہوں اور ان سے آپ کی تعریف کرتی رہتی ہوں، اس نے بتایا۔ میں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا پولیس آفیسر نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ اس دن آپ نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا تھا وہ میرے والد کو بہت اچھا لگا۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے والد ایک استاد رہ چکے ہیں اور معاشرے کی خرابیوں کے خلاف جہاد کرتے رہتے ہیں۔ چلیے نا پلیز۔ شاید قدرت ہی کی طرف سے مجھے ایسا موقع مل رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً کولڈ ڈرنک کے پیسے دیے اور اس لڑکی کے ساتھ اس کے گھر ہو لیا۔ سامنے ہی گلی میں اس کا گھر تھا۔ مجھے 1 منٹ انتظار کا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ باہر کا دروازہ میرے لیے کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بوڑھا مہذب اور شریف سا انسان تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہی اس کا باپ ہو سکتا ہے۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ آؤ میاں، سارا نے تمہاری بہت تعریف کی تھی، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سلیقے سے سجا ہوا کمرہ حسن ذوق کی علامت تھا۔ اس کے علاوہ 2 الماریاں بھی تھیں جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ میں اس کے کہنے پر ایک طرف بیٹھ گیا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہاں آ کر اور وہاں بیٹھ کر بہت سکون سا مل رہا تھا، ورنہ میں جس شعبے میں تھا وہاں عام طور پر منحوس صورت مجرموں ہی سے واسطہ پڑا ہوتا ہے۔ میاں، میں نے سارا سے کہا تھا کہ وہ کسی دن تمہیں بلا کر لائے۔ اس نے بات شروع کی۔ جناب آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ استاد رہ چکے ہیں۔ دیکھو بھائی، استاد ہمیشہ استاد ہی رہتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ علم اس کی رگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ تمہارے شعبے میں ابھی انسانیت زندہ ہے۔ تم پولیس والے ابھی بھی انسانوں کو انسان ہی سمجھتے ہو۔ تم نے جس انداز سے سارا کو سمجھایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، وہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس دوران سارا ایک ٹرے میں چائے وغیرہ لے کر آ گئی۔ وہ بالکل ایک گھر سا ماحول تھا، گھریلو ماحول جو مجھے کبھی نہیں ملا۔ کیسا سکون تھا یہاں۔ اس کے والد میری تعریف کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں کیسا ہوں تو پھر ساری کہانی ہی ختم ہو جاتی۔ سارا نے بھی باتیں شروع کر دی۔ اس کی باتوں سے یہ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہو گئی ہے اور میرے قریب آنا چاہتی ہے۔ خدا جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ ویسے تو میں جس روپ میں اس کو دکھا تھا، اس کے بعد تو اسے میرے سائے سے بھی بھاگنا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اس نے اپنے والد کی نگاہوں میں مجھے ایک فرشتہ صفت پولیس آفیسر ظاہر کر دیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر کی باتوں کے بعد میں وہاں سے واپس آ گیا۔ ان دونوں کے اخلاق نے مجھ جیسے انسان کو بھی موم کر دیا تھا۔ میں نے سارا کو اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو۔ دوسرے دن آفس میں بخش کو کل کے ایڈونچر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بھی خوش ہوا۔ سر جی، یہ تو کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ اس لڑکی سے بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں اور آپ کے ارادے کچھ اور ہیں۔ تو پھر سر قدم بڑھائیے نا، میرا مطلب ہے رشتہ وغیرہ بھیج دیجیے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد سارا کا فون آ گیا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ بابا آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں
वो आपके घर के हालात मालूम कर रहे थे, यानी कितने लोग हैं, किसके साथ रहते हैं, वगैरह वगैरह। सारा, मैं फिलहाल तो अपने ही साथ रहता हूँ, मैंने कहा। मेरा मतलब है अकेला हूँ। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, शादी की नहीं है। ये समझ लो अपने शोबे से शादी हो गई है मेरी। लेकिन क्यों? तुम्हारे बाबा को मेरे बारे में ये सब जानने की क्या जरूरत है? अब ये तो मैं नहीं जानती, उसके लहजे में शौकी थी। उनसे मिलकर खुद ही पूछ लीजिएगा। मैं समझ गया था कि सिलसिला क्या है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी तवक्को के बिल्कुल उलट था। मुझ जैसे इंसान के लिए पहले तो एक लड़की का मेहरबान होना, फिर उसके बाप की मोहब्बत, ये सब किस किस्म के इशारे थे? मतलब बिल्कुल साफ जाहिर था। इसके अलावा और क्या समझ सकता था कि कुदरत सारा की शक्ल में मुझ पर मेहरबान होती जा रही है। उसके बाद ये हुआ कि एक रात सारा के अब्बू ने मुझे खाने पर बुला लिया। ऐसा एहतमाम मेरे साथ पहली बार ही हुआ था, वरना कौन अपनी मर्जी और खुशी से हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह बुलाता है। उन लोगों ने बहुत तकल्लुफ किया था। मेरे लिए खाना खुद सारा ने बनाया था और वो बहुत ही मजेदार था। गोया ये भी एक इशारा ही था कि अगर वो मेरे घर आ गई तो फिर मुझे बाहर खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। और इन सब मेहरबानियों का हासिल वो गुफ्तगू थी जो खाने के बाद उसके वालिद ने चाय के दौरान की। इस दौरान सारा वहां मौजूद नहीं थी। देखो मियाँ, उसके वालिद ने बात का आगाज किया, इस दुनिया में मेरा सारे के अलावा और कोई नहीं है। इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। मैंने माँ बनकर अपनी बेटी की परवरिश की है। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे, लेकिन उसकी जिद कुछ और है। माफ करना, मैं सब कुछ साफ साफ बता रहा हूँ कि जिद क्या है इसका अंदाजा तुम्हें हो गया होगा। वो कुछ देर तो खामोश हो गए। मैं भी सर झुकाए बैठा हुआ था। तो बेटा, मेरा ख्याल है तुमने मेरा इशारा समझ लिया होगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने किसी बड़े को हमारे यहाँ भेज दो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। आखिर वही बात हो गई जिसका मुझे अंदाजा था और मैंने जिसके ख्वाब देखे थे। वो मेरी ख्वाहिश थी। मैंने उनसे कहा, मोहतरम, बदकिस्मती से मेरे करीब का कोई रिश्तेदार नहीं है, एक दूर के अजीज हैं। अगर कहे तो मैं उन्हें भेज दूं। चलो उन्हीं को भेज दो। बज़ाहिर तो मेरी इस कहानी में अभी तक कोई ऐसा मोड़ नहीं आया था जो चौंका देने वाला हो। एक सीधी सादी कहानी है जो एक ट्रैक पर चल रही थी। एक बेरहम किस्म का पुलिस ऑफिसर जिसने जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के बारे में संजीदगी से सोचा था और उस लड़की ने भी पसंद का जवाब दे दिया था। फिर उस लड़की के बाप से मुलाकात हुई और शादी की बात भी हो गई। बस अब तक यही कहानी है, लेकिन इस कहानी का चौंका देने वाला मोड़ शादी के बाद आता है, इसलिए आप सब गौर से सुनिएगा। सिर्फ 6 महीने लगे थे इस प्रोसेस में। 6 महीने के अंदर अंदर सारा से मेरी शादी हो गई। एक बात और भी कि मैंने खुद को तब्दील करना शुरू कर दिया था। शादी के बाद मेरी जिंदगी का रुख बदल कर रह गया था। कहाँ तो मेरा मिजाज के सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और कहाँ ऐसी नरमी के देखने वालों को हैरत हुआ करती। मैंने नाजायज पैसे लेने भी बंद कर दिए थे। मिजाज की वो सख्ती न जाने कहाँ गुम हो गई थी। मेरा खास बंदा बख्श भी हैरान था। सर जी, क्या हो गया है आपको? भाभी ने तो बिल्कुल दूसरा इंसान बना दिया है। हाँ बख्श, अब जाकर पता चला है कि सुकून क्या होता है। सारा से मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। उसकी जरा सी भी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं थी। यही हाल सारा का था। मेरे जरा जरा सी बात का ख्याल रखा करती। मैं जब ड्यूटी पर जाता तो मेरे लिए लंच बॉक्स भी साथ दिया करती। मैं उसे कहा करता, खुदा की बंदी, क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो? मैं सामने वाले होटल से खाना मंगवा लेता हूँ। ये उस वक्त अच्छा था जब मैं इस घर में नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि आप बीवी के होते हुए बाहर का खाना खाएं? अब इस तवज्जो और मोहब्बत का कोई जवाब हो सकता है क्या? कोई नहीं। मेरे साथी भी मेरी किस्मत पर रश किया करते। यार, तुम्हें तो भाभी ने संवार कर रख दिया है। हाँ यार, मैं सुना करता था कि अच्छी बीवी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, लेकिन अब पता चला कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शादी को 1 साल गुजर गया। हम दोनों ने अभी तक बच्चों की प्लानिंग नहीं की थी। ये हम दोनों का ख्याल था कि जब तक जी भरकर 2-4 साल आराम और तफरी के गुजार लें, उसके बाद बच्चे भी आ जाएंगे। हम जिस घर में रहते थे उसमें 4 कमरे थे। 3 कमरे हमारे इस्तेमाल में थे। एक कमरे को हमने स्टोर बना रखा था जिसमें दुनिया भर की अलम गलम चीजें भरी हुई थी। उस स्टोर रूम में एक खिड़की भी थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। एक बाथरूम भी था, साफ सुथरा। फिर एक दिन खबर मिली कि सारा के मामू आ रहे हैं। अब उस स्टोर रूम को हम मेहमानों के लिए भी इस्तेमाल करते थे। एक दोपहर सारा ने कहा, चले मेरे साथ मिलकर कमरा साफ करवा लें। मैं उसके साथ कमरे में चला गया। बहुत कुछ ऊट पटांग चीजें भरी हुई थी। सारा के साथ मिलकर काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अगर चाहता तो किसी मुलाजिम को भी बुलवा सकता था। थाने फोन कर देता तो थाने वाले दर्जनों को भेज देते। लेकिन सारा के साथ मिलकर काम करने का लुत्फ ही कुछ और था। उसने अपने दुपट्टे से
اپنی کمر کو کس کر باندھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ آپ جب تک واش روم دیکھنے میں جھاڑو لے کر آتی ہوں۔ وہ جھاڑو لینے چلی گئی۔ میں جب واش روم سے باہر آیا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ نہیں آئی تو میں خود اس کو دیکھنے کمرے سے باہر جانے لگا، لیکن کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے آواز لگائی، سارا، سارا، دروازہ بند ہے، دروازہ کھولو۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ آواز دی، سناٹا۔ میں نے دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی، یعنی کھولنے لگا، لیکن وہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ کسی بھی حال میں اس کا کھلنا یا ٹوٹنا محال تھا۔ پھر سارا کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ کیوں شور کر رہے ہو؟ سارا، دروازہ کھولو۔ میں اندر سے چیخا، یہ کیا مذاق ہے؟ کھولو دروازہ۔ کس نے بند کیا ہے؟ میں نے بند کیا ہے، سارا کی آواز آئی۔ اس لیے بند نہیں کیا کہ اسے کھول دوں۔ یہ اسی طرح بند رہے گا اور تمہیں اب اسی کمرے میں رہنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ سارا، کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ جلدی کھولو، یہ کیا بچپنا ہے؟ اس کے بعد بالکل خاموشی۔ شاید وہ دروازے کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ میں دروازہ پیٹتا رہا لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ میں ایک طرف بیٹھ کر صورتحال پر غور کرنے لگا۔ جو کچھ بھی تھا وہ حیرت ناک ہی ہو سکتا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ وہ تو میری بیوی تھی۔ میں نے اس سے محبت کی تھی۔ ہم نے ایک ساتھ بہت اچھے دن گزارے تھے، بلکہ گزار رہے تھے۔ ان دنوں کے درمیان کبھی بھی ایسا اظہار نہیں ہوا کہ وہ اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکت کرتی، اور ان دنوں کے درمیان کبھی بھی ایسا اظہار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے گی۔ یہ کسی قسم کی شرارت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ شرارت کی بھی کوئی حد ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی ایسا بے رحمانہ سلوک۔ میں نے 2-3 بار دروازے کے پاس جا کر اسے مزید آوازیں دیں، لیکن جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر چکا تھا۔ مجھے اس کمرے سے باہر نکلنا تھا۔ کس طرح؟ دروازہ بہت مضبوط تھا، وہ کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ کھڑکی بھی ایسی نہیں تھی کہ اسے توڑا جا سکے، اور نہ وہ باہر کی سمت کھلتی تھی، پیچھے کوریڈور میں کھلتی تھی، جس کے دونوں طرف دروازے تھے جو بند رہتے تھے۔ اب یہ ہو سکتا تھا کہ میں فون کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں، اپنے آفس کے کسی بندے کو یا اپنے کسی دوست کو۔ پھر اس وقت میری جھنجھلاہٹ کی کوئی حد نہ رہی جب مجھے اپنا موبائل فون بھی نہیں ملا۔ وہ تو میری اس قمیض کی جیب میں تھا جو میں اتار کر بیڈ روم میں چھوڑ آیا تھا۔ اب میں بالکل بے بس اور لاچار ہو چکا تھا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ شور کیا جائے، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک تو میرا گھر جس علاقے میں تھا وہاں گھر ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ میرے گھر کی بناوٹ ایسی تھی کہ شور کی آواز باہر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ گویا سارا نے جو پلاننگ کی تھی وہ بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ میں دوبارہ بستر پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوچتے سوچتے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ بہت دیر کے بعد وہ کمرے کی کھڑکی کے باہر نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں چائے کا ایک گلاس، کچھ بسکٹ اور ایک گلاس میں پانی تھا، اور لطف کی بات یہ تھی کہ دونوں پیپر گلاس تھے جس کو ڈسپوزیبل گلاس کہا جاتا ہے۔ یہ لو چائے پی لو، اس نے کہا۔ سارا، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ پہلے چائے پی لو پھر بتاؤں گی، اس نے کہا، اور ہاں، اب تمہارے لیے اسی قسم کے گلاس اور پلیٹ آیا کریں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ شیشے کی کوئی چیز اندر آئے، ایسا نہ ہو کہ تم مایوس ہو کر خودکشی ہی کر لو۔ اور ہاں، شاید تم نے واش روم میں جا کر نہیں دیکھا، اس میں بھی تمہیں کوئی شیشہ نہیں ملے گا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا تھا کہ اس کے ارادے بہت خطرناک ہیں۔ اس نے جو کچھ سوچ لیا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ایسی حرکت کر رہی ہے، لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے اس لمحے سوچا کہ اس وقت اس پر غصے کرنا یا گالیاں دینے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے نرمی سے بات کی جائے۔ سارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور جب میں اپنے آفس نہیں پہنچوں گا تو سب کتنے پریشان ہوں گے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ کس طرح میری تلاش شروع ہو جائے گی۔ سب جانتی ہوں میں نے تمہارے آفس فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم اچانک شہر سے باہر چلے گئے ہو، اور کم از کم 15 دنوں کا بول کر گئے ہو۔ اب 15 دنوں کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چلو شاباش، یہ چائے پی لو، مجھے اپنے لیے کھانا بھی بنانا ہے، اور ہاں، تمہارے لیے میں سلائس لے کر آتی ہوں۔ اب تم صرف ڈبل روٹی ہی کھایا کرو گے اور کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی اس پر بٹر بھی لگا دیا کروں گی۔ کاش اس وقت میں کمرے سے باہر ہوتا، وہ میرے قریب ہوتی تو میں اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ بتا، آخر تو یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے؟ ہاں ہاں، اب تم اپنی اصلیت پر آ گئے۔ وہ ہنس پڑی۔ اب میں بتا دوں گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ 3-4 دنوں کے بعد یہ لو۔ میں نے ٹرے کھڑکی پر رکھ دی۔ وہ ٹرے رکھ کر چلی گئی۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ اگر کوئی خواب تھا تو اس خواب کا مقصد کیا تھا؟ سارا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ میں نے تو اسے کوئی تکلیف بھی نہیں دی۔ ہمیشہ خیال ہی رکھا تھا
پھر کیا ہوا تھا اس کو؟ وہ رات بہت درد اور کرب کی تھی، بستر پر کروٹیں بدلتے گزری۔ باہر کمرے سے ٹی وی چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی وہ کمبخت مجھے قید کر کے آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے میری کوئی پرواہ تھی ہی نہیں۔ اس نے اپنے کہنے کے مطابق رات کو وہ کھڑکی کے راستے میرے لیے سلائس دے دیے تھے، اور وہ بھی پیپر پلیٹ میں۔ میں نے غصے سے کہا، سارا، کیا تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ باہر آ کر تیرا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کیا کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے تمہارے باہر آنے کے سارے امکانات ہی ختم کر دیے۔ لیکن کیوں؟ تو ایسا کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ؟ یہ ایک کہانی ہے ڈی ایس پی صاحب، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی۔ 2-4 دن اور اسی طرح گزار لو، پھر سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ وہ گالیاں کھا کر ہنستی رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں بلا کا زہریلا پن تھا۔ اس وقت اس کا سارا حسن غارت ہو گیا تھا۔ وہ ایک چڑیل کی طرح سامنے کھڑی تھی، جس نے مجھے اپنے شکنجے میں اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ میں اسے برا بھلا کہتا رہا، لیکن اس پر ایک پائی اثر نہیں ہوا، اور وہ چلی گئی۔ پھر میں نڈھال ہو کر بستر پر گر گیا۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق میرے لیے صرف سلائس لاتی رہی، اور ایک دن گزر گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس طرح مجھے باہر نہیں نکالے گی۔ اس نے جو سوچ لیا ہے اس پر عمل کر کے رہے گی، اور کیا سوچا ہے، کیوں سوچا ہے، یہ میں نہیں جانتا تھا۔ 2 دنوں کے بعد میری حالت خراب ہونے لگی، کمزور ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھانے میں صرف ڈبل روٹی کا ایک پیس مل رہا تھا۔ ایک دوپہر کو اس نے مجھے جو کھانے کو دیا اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باقاعدہ روٹیاں تھیں، اور ان کے ساتھ سالن بھی تھا۔ نہ جانے کیوں مہربان ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ بعد میں پتہ چلی، جب میں کھانا کھا کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نے مجھے کوئی ایسی دوا کھلا دی تھی جس نے مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو واش روم کے دروازے کے باہر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا میں کس طرح یہاں پہنچا ہوں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اتنا یاد آ رہا تھا کہ میں نے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹتا ہوا بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ اللہ جانے میں کب تک بے ہوش رہا ہوں گا۔ پھر جب کھڑکی کے باہر سارا کی زہریلی ہنسی کی آواز سنائی دی تو میں تیزی سے بستر سے اترا، لیکن چکرا کر گر پڑا۔ اتنی کمزوری ہو گئی تھی کہ اس حال میں دیکھ کر وہ ہنستی رہی، پھر زہریلی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، میرے سرتاج، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کمزور ہوتے جا رہے ہو، اور واش روم کے باہر کیوں پڑے ہوگے؟ بہت گھٹیا عورت ہو تم۔ میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کیا نقصان کیا ہے تیرا؟ سن لے کہ تو نے میرا کیا نقصان کیا ہے، اس نے کہا۔ تو نے میری ساری خوشیاں غارت کر دی ہے۔ تو نے میری محبت مجھ سے چھین لی ہے۔ تو نے میرے سارے خوابوں کو اپنے ظلم اور ستم کا شکار بنا لیا ہے۔ میرے سپنے چور کر دیے ہیں تو نے۔ جو کچھ تو کہہ رہی ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لے سن لے کہ میں تیرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ یاد کر، اب سے 2 سال پہلے تو نے ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان کو اس غلطی پر پکڑا تھا کہ وہ تیری گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ تو نے اسے ماں بہن کی گالیاں دی۔ وہ ایک غیرت مند نوجوان تھا، اس سے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا تو تیرے اشارے پر تیرے بندے اسے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ تو نے اس پر دنیا بھر کے الزامات لگا دیے۔ تو نے اسے دہشت گرد قرار دیا اور پولیس اسٹیشن سے باہر لے جا کر جعلی پولیس مقابلے میں اسے مار دیا۔ یاد ہے تجھے؟ وہ نوجوان یاد آ گیا مجھے۔ اس کا نام شہاب تھا۔ وہ تھانے میں آنے کے بعد بھی حق و صداقت وغیرہ کی باتیں کرتا رہا تھا، لیکچر دینے لگا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے میرے بینک اکاؤنٹ میں اضافے سے انکار کر دیا تھا، یعنی میں نے اس سے رشوت مانگی تھی اور اس نے نہیں دی تھی۔ ظاہر ہے اس کے بعد میری نگاہ میں اس کے زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، اور وہ مار دیا گیا۔ یہ کام بھی بخش ہی نے میرے کہنے پر کیا تھا۔ تمہارا کیا تعلق تھا اس سے؟ وہ محبوب تھا میرا، محبت کرتی تھی اس سے میں۔ ہم دونوں کی خوشیاں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنا سہارا سمجھ لیا تھا، ایک ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، اور اس کے بارے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میرے ابو بھی نہیں جانتے تھے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں اس کو ابو سے ملوانے جا رہی تھی کہ یہ حادثہ ہو گیا، مر گیا وہ۔ میری محبت مر گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ اس کو اس طرح مارنے والا کون ہے، ایک بے رحم انسان، ایک ظالم، ایک خونخوار درندہ۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں شیشہ پینے لگی تھی؟ نہیں، بلکہ میں ایک پلاننگ بنا کر شیشہ ہوٹل گئی تھی اور نشہ کر رہی تھی جان بوجھ کر، جہاں تم نے چھاپا مارا، اور میری توقع کے مطابق مجھ کو تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا، اور میں تمہیں متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے کبھی تو سوچا ہوتا کہ مجھ جیسی لڑکی تم جیسے درندہ صفت انسان سے کیا محبت کر سکتی ہے؟ حیرت تو ہو رہی ہوگی کہ میں اس طرح کیسے تمہارے جال میں پھنس گئی، اور میرے بابا نے کس طرح تم سے میری شادی کروا دی۔
بدلہ بدلہ لینا چاہتی تھی، شادی کے لیے بےتاب کیوں ہو رہی ہے، سوچا کبھی؟ لیکن میں نے تو تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، اس لیے تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہانی تمہارے سامنے ہے۔ تو پھر یہ شادی وغیرہ میری طرف سے یہ سب ڈرامہ تھا، ظالم انسان، وہ دہاڑنے لگی۔ تو نہیں جانتا کہ میں نے کس طرح تیرا ساتھ برداشت کیا ہے، اپنے آپ پر کتنا ظلم برداشت کیا ہے۔ جس رات میں تیرے ساتھ ہوتی تھی اس کے دوسرے دن میں دن بھر روتی رہتی تھی، اپنے محبوب کی روح سے معافی مانگتی تھی کہ میں نے اس کے قاتل کو اپنا لیا۔ جب تو مجھے چھوتا تھا تو تیرے جسم سے خون کی بدبو آنے لگتی تھی، شہاب کے خون کی مہک، اور بھی نہ جانے کتنے شہاب تیری درندگی کی بھینٹ چڑھ گئے، ان سبھی کو، اور ان سبھی کا خون تیری آستین پر ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھ، سوچ کہ تو نے کیا کر دیا ہے، محبتیں چھین لی۔ سارا، تیرا وہ محبوب ایک کرمنل تھا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، وہ چیخنے لگی۔ وہ کرمنل نہیں تھا، ارے وہ تو اس ملک کی امید تھا، وہ ایک سائنسدان بننے جا رہا تھا، سائنٹسٹ، ایک ذہین نوجوان، اپنے وطن سے محبت کرنے والا، اور تو نے اس بے گناہ کو خاک و خون میں ملا دیا صرف اس لیے کہ تیری پہنچ سے وہ دور تھا، تجھے رشوت پیسہ نہیں دیا، اور تیرے سامنے حق کی بات کر رہا تھا۔ تجھے ایک بہادر اور فرض شناس پولیس آفیسر سمجھا جائے، اس لیے نہ تیرے نام کے ڈنکے بجے اور تیری رشوت کے دام بڑھتے جائیں۔ بتا، اپنے ایمان سے بتا، اگر ایمان نام کی کوئی چیز تیرے پاس ہے تو کیا وہ کرمنل تھا؟ کیا وہ ٹیررسٹ تھا؟ اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں خاموش تھا، وہ جو بھی کہہ رہی تھی اس میں سچائی تھی۔ شہاب ایک اچھا نوجوان تھا، میں نے اپنی جھوٹی انا شہرت کے لیے، اپنی پوسٹ کے لیے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا۔ چلو مان لیا کہ میں نے غلطی کی، لیکن میں اب تمہارا شوہر ہوں، جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ نہیں، تمہارا جرم اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ صرف شہاب کا معاملہ نہیں ہوگا، تم نے نہ جانے کتنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہوگا، کتنی ماؤں سے ان کے لال چھین لیے ہوں گے، ان کے سہارے چھین لیے ہوں گے، کتنے محبت کرنے والوں کو جدا کر دیا ہوگا۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اب صرف ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ تم مجھے طلاق دو۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ رہنے کا اب کوئی مطلب نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا تو تم نے دے دی ہے، اب کون سی سزا دو گی؟ اب قانون سزا دے گا تمہیں، تمہارا اپنا محکمہ تمہیں سزا دے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے بس یوں ہی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس شعبے سے تمہارا تعلق ہے اس میں صرف تم جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ فرض شناس، مخلص اور انسان نواز، انسانوں سے محبت کرنے والے ایماندار پولیس آفیسرز بھی ہیں، جیسے تمہارے ڈی آئی جی صاحب ارشد چیمہ۔ اب یہ ارشد صاحب کہاں سے آ گئے کہ وہ اس وقت دوسرے کمرے میں موجود ہیں، اور تمہاری ساری گفتگو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی کہ دوسرے کمرے سے چیمہ صاحب نمودار ہوئے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کے اور کئی اعلیٰ عہدیدار بھی تھے، سب انتہائی طیش کے عالم میں تھے۔ چیمہ صاحب نے سارا کے پاس آ کر اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ بیٹی، تم نے جو کچھ کیا ہے اس پر مجھے فخر ہے۔ کاش ہمارے معاشرے میں تم جیسی عورتیں ہوں تو کوئی بھی شخص اپنے عہدے کا، اپنی پوسٹ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب یہ تمہیں طلاق دے گا، اور اس کے ساتھ جس قسم کی کارروائی ہوگی وہ الگ ہوگی۔ سارا روتی رہی۔ میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، میں اب کسی قابل ہی نہیں رہا تھا۔ چیمہ صاحب کے سامنے مجھے سارا کو طلاق دینی پڑی، اس کے بعد مجھے سزا دی گئی، الزام ثابت ہو چکا تھا۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ وہ جب اپنی محبت اور حق کے لیے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر مجھ جیسا ظالم درندہ صفت انسان بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔